جمہور امت کی جو ہے رائے ہے اس پر عمل کیا جائے۔ ہمارے ہاں دیکھو استاد بھی ہو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، جب وہ استاد بھی اگر جمہور سے ہٹ کر بات کرتا ہے تو اس کی بات کو نہیں لیا جاتا ہے۔ استاد کا احترام اپنی جگہ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ رسول کریم اما بعد، یہ سوال پوچھا گیا کہ کیا شوال کے روزوں کی فضیلت حدیث سے ثابت ہے کہ نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ بعض علماء کی طرف سے اس پر نکیر کی گئی ہے تو اس کی کیا حقیقت ہے۔ سب سے پہلے جہاں تک اس کی فضیلت ہے تو یہ بالکل ثابت ہے، یہ مسلم شریف ہے، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ جو ہے 431، حدیث نمبر 2758 ہے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں انہو حدثہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان، جو رمضان المبارک کے روزے رکھے، ثم اتبعہ ستا من شوال، پھر اس کے بعد جو ہے 6 روزے شوال کے مہینے کے رکھے، کان کصیام الدہر، گویا کہ اس نے پورا سال جو ہے روزے رکھے ہوں۔ تو یہ حدیث اس باب میں بالکل صریح ہے اور صحیح حدیث ہے مسلم شریف کی، تو یہ فضیلت اس کی بالکل ثابت ہے۔ جہاں تک یہ ایک بات بنتی ہے کہ یہ پورے سال کے روزوں کا ثواب کس طور پر یہاں پر مل جائے گا، تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ شریعت نے کم سے کم کسی عمل کا جو ثواب ہوتا ہے وہ تو بڑھتا رہتا ہے۔ بعض عملوں کا ثواب جو ہے مہینوں کے اعتبار سے، ایام کے اعتبار سے، اوقات کے اعتبار سے، جگہ کے تبدیلی کے اعتبار سے بڑھ جاتا ہے، جیسے رمضان میں بڑھ جاتا ہے، لیکن کم سے کم جو ہے ادنا درجہ کسی عمل کا وہ 10 گنا ہے۔ تو جب 10 گنا ہے رمضان المبارک کے روزے یعنی کہ ایک روزے کا ثواب 10 روزوں کے بقدر ملا، تو ایک مہینے کے روزے رمضان المبارک کے ہوئے تو اس اعتبار سے 10 مہینوں کے روزے کے برابر جو ہے ثواب ملا۔ پھر 6 روزے جو ہے شوال میں جب رکھے جائیں گے تو یہ 2 مہینوں کے روزے کے برابر ثواب اس میں مل جائے گا۔ تو چاہے مہینہ رمضان مبارک کا 30 کا ہو یا 29 کا ہو، ثواب جو ہے پورا ملے گا۔ جس طرح جو ہے نمازوں میں یہی مسئلہ ہے کہ نماز جو ہے بندہ 5 پڑھتا ہے لیکن ثواب جو ہے 50 کا مل جاتا ہے، تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے۔ تو یہ ایک سال کے روزے کے جو ہے برابر ثواب ملنے کی جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ کم سے کم، ورنہ تو زیادہ بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہ روایت صحیح ہے اور ان روزوں کی بہت بڑی فضیلت ہے اور یہ روزے ہمیں رکھنے چاہیے۔ یہ بھی مسئلہ اس میں یاد رکھیں کہ یہ اس میں ضرور نہیں ہے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عید کے دوسرے دن سے شروع کیا جائے، یہ کوئی ضرور نہیں ہے، پے در پے رکھے جائے، یہ بھی ضرور نہیں ہے۔ شوال کے مہینے میں جب بھی رکھے جائے، الگ الگ رکھے جائے، ایک ساتھ رکھے جائے، یہ فضیلت اس کو حاصل ہو جائے گی۔ جہاں تک یہ مسئلہ ہے کہ بعض علماء نے اس پر رد کیا ہے، تو خصوصاً استاد محترم مفتی زرولی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس پر نکیر کی ہے۔ تو دیکھو شیخ الحدیث وہ بہت بڑے عالم ہیں، شیخ القرآن ہے، شیخ التفسیر ہے اور بہت فقیہ ہیں، عالم ہے، بہت بڑا جو ہے علوم اور فنون پر مہارت رکھتے ہیں، لیکن اس باب میں یہ ان کا تفرد ہے، ان کا یہ تفرد جو ہے وہ قابل قبول نہیں کیا جائے گا، اور یہ اس حدیث پر عمل کرنا بالکل جمہور امت کی جو ہے رائے ہے اس پر عمل کیا جائے۔ ہمارے ہاں دیکھو استاد بھی ہو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، جب وہ استاد بھی اگر جمہور سے ہٹ کر بات کرتا ہے تو اس کی بات کو نہیں لیا جاتا ہے۔ استاد کا احترام اپنی جگہ ہے۔ بہت بڑے عالم شیخ قاسم بن قطربغہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے شیخ کے بارے میں فرماتے ہیں، جو بہت بڑے محقق علی الاطلاق ہے، شیخ محقق ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ، اس کے بارے میں فرماتے ہیں وَتَفَرُّدَاتُ الشیخ غیر مقبولہ، میرے شیخ بہت بڑے محقق ہے، عالم ہے، لیکن ان کے تفردات بھی قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ ان کا تفرد جمہور سے ہٹ کر ہے۔ یہاں پر بھی جو میرے استاد ہے اور شیخ ہے، مفسر ہے، محدث ہے، ان کا جو ہے یہ قول اس باب میں جمہور سے ہٹ کر ہے، تو ہم اس حدیث پر عمل کریں گے، جمہور کے قول پر عمل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہمیں یہ روزے رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو فضیلت بیان کی گئی ہے یہ بھی ہمیں نصیب فرمائے۔